بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصولوں کے ضمن میں یہ 41واں اصول ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اہل حق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دعوت دین کے شرعی وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے فہم اور مرتبے کے اعتبار سے مخاطب کیا جائے. سب کے لیے ایک ہی اسلوب کا استعمال کرنا ربانی منہج یعنی اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. بڑا سادہ لیکن بڑا اہم ضابطہ ہے یہ. دو باتیں کہ کسی سے آپ بات کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، دنیا کے سارے معاملات میں کہا جا سکتا ہے دعوت و تبلیغ میں بطور خاص، کیونکہ دعوت دینے والا جس سے مخاطب ہے اس کو کچھ چیزوں کو چھوڑ کر، کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کی، بلکہ باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے کی طرف بلاتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ میں ایک بات کو مانتا ہوں وہ غلط ہے، آپ مجھے سمجھانے آئیں اور میں اپنی غلط بات کو چھوڑ کر آپ کی صحیح بات کو قبول کر لوں. یہ آسان کام نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس کام کو انجام دیتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء 950 سال دعوت دی انہوں نے، اور تھوڑے سے لوگ دعوت کو قبول کرنے والے. نتیجہ ویسے اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن یہ کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جو انبیاء کرام کرتے تھے. بہرحال یہاں اس کے ضوابط میں سے ایک ضابطہ اور بہت اہم ضابطہ یہ ہے کہ آپ جس سے خطاب کر رہے ہیں، جس کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کی قوت فہم کیا ہے، سوجھ بوجھ کیا ہے. ایسی بات کہیے جو اس کی سمجھ میں آئے. آپ ایک چھوٹے بچے سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بڑی عمر کے بچے سے کہی جاتی ہے. ایک نچلی کلاس میں پڑھنے والے طالب علم سے وہ ضابطہ یا وہ باتیں بیان نہیں کریں گے جو کالج اور اونچی کلاسوں کے جماعتوں کے طلبہ سے بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. تو فہم کا لحاظ کیا جائے، ایک یہ ہے. دوسرا لفظ ہے مرتبے کا لحاظ کیا جائے. ایک عام آدمی ہے، کوئی قوم کا سردار ہے، بڑا ہے، اس سے آپ خطاب کر رہے ہیں. دونوں کے تعلق سے آپ کو لحاظ کرنا ہوگا کہ کون مخاطب ہے، اس کی عزت نفس، اس کا مقام و مرتبہ، اس کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کیا جائے. آپ آگے میں اپنی بات کہنے کی بجائے صاحب کتاب نے متعدد مثالیں دی ہیں، اور بڑی شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعدد مثالیں دی ہیں. ایک مثال ایک کتاب ہے. اس میں جتنا غور کریں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر جگہ ہر آیت میں کوزے میں سمندر سمٹا ہوا ہے. تو اس میں جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی ملیں گے، اتنے لال و جواہر ہاتھ آئیں گے. پہلی آیت جو انہوں نے ذکر کی بڑی مشہور آیت ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اس ایک آیت میں جو 1.5-2 لائن کی ہے، اس میں 20 باتیں سمٹی ہوئی ہے. لیکن ہم اپنے مطلوب باتوں پر فوکس کریں گے، توجہ دلائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور آپ کو خطاب، آپ اسوہ ہیں امت کے لیے، تو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کے ذریعے سے امت بھی اس کی مخاطب ہے. اللہ یہ قاعدے کے مطابق قرآن سے یا حدیث سے کہیں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے تو وہ الگ ہو جائے گی. باقی ہر خطاب جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان کیا ہے، ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے، وہ امت کو بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو، آپ دعوت دیجیے. مطلب دعوت دینا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے. الی سبیل ربک، دعوت دیجیے. کدھر دعوت دیجیے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف، توحید کی طرف، نازل شدہ اللہ نے آسمان سے جو شریعت اتاری ہے اس کی طرف. فلاں امام کا قول، فلاں بزرگ کی بات
میرا مسلک، فلاں کا مسلک، فلاں کا اجتہاد، فلاں کا قول، اس کی طرف دعوت دینے کے مکلف نہیں ہے۔ دعوت کس کی طرف دینا ہے؟ سبیل رب کی طرف، یعنی یہ بھی متعین ہو گیا کہ دعوت کا موضوع یا مقصود کیا ہونا چاہیے۔ ہاں، کیسے دینا ہے دعوت؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا ترجمہ ہم دانائی کہتے ہیں، یعنی وہ سارے امور جس میں آدمی کو نقصان سے بچ کر فائدہ حاصل ہو اور اثر اور نتیجہ خیر ثابت ہو، اثر انداز ہو، ایسی چیزوں کو ہم حکمت و دانائی کی بات کہتے ہیں، کہ عقل مندی کی بات۔ اب اس میں بہت سارے امور ہیں، کئی پہلو ہیں حکمت کے۔ ایک علمی حکمت ہے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ علم پر مبنی ہو، دلیل سے ہو، دماغ اور دل کو مطلب اس کو سوچنے پر مجبور کرنے والی ہو، اس کو سمجھ میں آئے۔ ہاں، تو ایک ہے علمی حکمت، ایک ہے اخلاقی حکمت، اخلاقی، ہاں، کہ آپ جب دعوت دے رہے ہیں تو آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک ہے لسانی حکمت، لسان و گفتار، زبان آپ کی کیسی ہو، اور یہاں یہی ہمارا موضوع ہے کہ آپ کی زبان سے ایسی بات ہونی چاہیے جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرے، ماننے کی طرف راغب کرے۔ کئی مرتبہ کچھ لوگ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ آدمی سمجھنے، سننے اور ماننے کی بجائے ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی بات صحیح ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، یہ بھی اس انداز پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کئی بنیادوں پر یہ نفسیات جو ہے شدت اختیار کرتی ہے جب آدمی حکمت کے کئی پہلوؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حکمت، سب سے بڑی حکمت توحید ہے، ظاہر سی بات ہے، بات صحیح بھی ہے، اور حکمت کی سب سے بھرپور بات قرآن و حدیث ہے، اس لیے قرآن و حدیث کے ذریعے سے دعوت دیجیے۔ یہ حکمت، اس میں ساری باتیں آ جائے گی شارٹ میں اگر کہا جائے، یعنی یہ لسانی، اخلاقی، ہاں، اور موقع محل کا لحاظ، یہ ساری حکمتیں آ گئی، زبان کی بیان کی ساری حکمتیں، اس میں قرآن حدیث بول دیے، سب چیزیں آ جائے گی۔ تو اپنے رب کی طرف حکمت کی طرح کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ ہم واعظ و نصیحت اردو میں بولتے ہیں، موعظہ وہی واعظ سے بنا ہے، موعظہ جس میں نصیحت ہو، آدمی کہ کو یہ احساس ہو سننے پر کہ یہ میرے فائدے کی بات ہے، جو بات مجھے کہی جا رہی ہے اگر میں نے نہیں مانی تو میرا نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت کا خسران ہوگا، اور اس طرح کی بات، یعنی دل اس پر جھنجھڑ جائے۔ اب اس کو ایک اور پہلو سے کہیں کہ حکمت اور موعظۃ حسنہ دو باتیں جو کہی ہے، حکمت وہ ہے جو انسان کے دماغ پر وار کرے، سوچنے پر، دماغ کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کی صلاحیت پر جو ہے اس کو اثر انداز ہو، اور موعظۃ حسنہ وہ ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑے۔ قرآن کا اسلوب، انبیاء کا اسلوب، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ عقلیت کو اختیار کرتے ہیں کہ عقل کو خطاب کیا جائے، تو صرف عقلانیت اگر اختیار کی جاتی ہے تو جذبات کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور کچھ لوگ جذباتی باتیں، روحانی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ عقلانیین ہیں، جدید دور کا اعتزال، اس کی ایک شکل جماعت اسلامی والی کہ ہر بات میں جو ہے وہ لاجک اور یہ چیز ڈھونڈنا، تو عقل غیر ضروری نہیں ہے شریعت میں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ یونانی فلاسفہ، متکلمین جو گمراہ فرقے ہیں، ان کا سب سے بڑا قصور ہے کہ انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا، منطق اور فلسفے کی بنیاد عقلیت پر رکھی، اور ان کے بنائے ہوئے عقلی اصولوں کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو پرکھنا شروع کیا۔ تو ایسی چیزوں کو بھی اختیار کر لیا جو عقل کے دائرے میں نہیں تھی، تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ٹھوکریں کھائی۔ اور دوسری طرف صوفیہ ہیں، ان کی ایک شکل جو ہے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت نظر آتی ہے، صوفیوں کی حکایات ہی بیان کرتے ہیں دن رات۔ تو صوفیہ ذوق، مزاج اور روحانیت اور جذباتیت کے نام پر ذوق کو ترجیح دیتے ہیں، تجربات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں، صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں حال ہے، قال نہیں ہے۔ دونوں میں افراط و تفریط ہے۔ اہل سنت والجماعت یا انبیاء کے طریقے میں دونوں چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا، عقلیت کا بھی اس کے دائرے میں، جذبات اور انسانی نفسیات کا بھی اس کے دائرے میں، ذوق و مزاج کا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ حکمت اور موعظۃ حسنہ میں دونوں چیزیں آ گئی۔ انبیاء کے طریقے میں آپ غور کیجئے کہ وہ دلیل ایسی دیتے ہیں کہ سننے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور باتیں ایسی کہتے ہیں نتیجے اور انجام کے اعتبار سے، فائدے اور نقصان کے اعتبار سے، کہ دل دہل جائے، دل میں رغبت اور شوق پیدا ہو نیکی کا، گناہ سے خوف، دہشت ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو۔
یہ حکمت اور موعظت حسنہ، یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ بات کہی، اس میں جو ہمارے درس سے متعلق بات ہے اسی میں یہ بات آ گئی کہ آپ مخاطب سے ایسی بات کہیے کہ وہ سوچے سمجھے، اس پر بات اثر انداز ہو، رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو حق کو قبول کرنے کے لیے، خوف پیدا ہو باطل، شرک، کفر اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے پر۔ اس میں حکمت اور موعظت کے دونوں پہلو آ گئے۔ اب اگر کوئی ایسا ہو کہ نہ مانتا ہو، بعض علماء نے، غزالی وغیرہ نے، امام غزالی وغیرہ نے لکھا کہ حکمت اس آدمی کے لیے ہے جو بالکل علم نہیں رکھتا۔ ایک آدمی کو علم نہیں ہے تو آپ اسے علم دے رہے ہیں، یہ حکمت ہے۔ کچھ یہ الگ الگ انداز ہے اسی آیت کی توجیہ کے۔ موعظت حسنہ وہ ہے کہ جو علم تو رکھتا ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں، صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے بہت سی جانتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم صحیح باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے علم اور جانکاری کو پس پشت ڈال کے غلط کاموں کو اختیار کر لیتے ہیں، تو وہاں واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک آدمی جانتا نہیں تو اسے بتایا جائے، یہ حکمت ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے لیکن شک شبہ ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کے لیے موعظت حسنہ ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن مخالفت کرتا ہے، پھر بھی ماننے کو تیار، مانتا ہے مطلب یہ کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے سے گریز کرتا ہے، حجت و تکرار کرتا ہے، تو اس کے لیے تیسرا درجہ ہے کہ وجادلہم، اگر لڑنے کی نوبت آ جائے، بحث و مباحثے کی بات آ جائے، تو یہ جدال فی نفسہ ہی جدال اللہ کی آیتوں میں بہت ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن ایسا جدال جو علم کے لیے ہو، سیکھنے سکھانے سمجھانے کے لیے ہو، جس کا فائدہ ہو، تو اس میں کہا احسن طریقے سے آپ جدال کیجئے۔ احسن، حسن نہیں کہا، احسن یعنی بہترین، ترجمہ کریں گے سب سے بہتر، تو جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اب ان تینوں جگہوں میں آپ حکمت لیں، موعظت حسن، جدال بالاحسن لیں، ان تینوں جگہوں میں آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، مخاطب کے لیے اچھا اسلوب، نرمی، لطف کرم، مہربانی، خیر خواہی کا اظہار، یہ ساری چیزیں آپ کی زبان و اسلوب میں ہونی چاہیے، وہ ان تینوں پہلوؤں میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کو بتانے سمجھانے کی یا کسی کے ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے سمجھائیے حکمت سے، موعظت حسنہ، اور جدال کی نوبت آئے تو احسن طریقے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ گمراہ لوگوں کو بھی جانتا ہے اور جو ہدایت پر ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ یہ پہلی آیت تھی، میں نے بتایا متعدد مثالیں ہیں اور میں نے بہت مختصر سا سرسری سا ذکر کیا، آپ اس میں غور کرتے جائیے تو میں ایک آیت میں ایک کتاب سمٹی ہوئی نظر آئے گی۔ مزید ارشاد باری ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آج کے زمانے میں اس آیت کی ہدایت، اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، اس پر تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن میں کہوں کہ اس آیت کی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ جمہوریت اور مذہبی اعتبار سے خارجیت، حکام کے خلاف، بڑے لوگوں کے خلاف، ذمہ داروں کے خلاف زبان سے یا عمل سے مخالفت کرنا خروج کہلاتا ہے۔ ہاں، خروج کا حصہ ہے، یعنی خارجیت کا حصہ ہے۔ اور جمہوریت یا خارجیت، جمہوریت کے نام پہ یہ خارجیت آج ہمارے یہاں بھی بہت عام ہے، کامن ہے، جس کو دیکھو وہ تبصرہ کر رہا ہے، ایسے معاملات پر بولتا ہے جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں، جس کی باریکیوں سے، ہاں، نزاکتوں سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے۔ ایک آدمی، آپ میں بڑی بات چھوڑیے، جو حکومت ہے، سیاستداں ہیں، قائدین ہیں، حکومت کے کیا راز ہیں، کیا ضروریات ہیں، حقائق ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے معاملے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں گھر کے حالات کے پیش نظر، باہر سے آدمی جب ڈیسیزن یا نتیجہ یا ظاہر دیکھتا ہے تو کہتا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب آگے آپ کے بتاتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ یہ تھی، تو کہتا ہے چل ٹھیک ہے۔ مجھے اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ کیسے کئی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ایک آدمی سامنے والا کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، لیکن جب ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، تو وہ بھی قائل ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا، وجہ اگر یہ ہے، پس منظر یہ ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، بہت صحیح کیا آپ نے۔ یہ ایک چھوٹے سے معاملے میں ہمارے گھریلو اور ہماری سطح کے معاملات میں ہوتا ہے، تو حکومت، ذمہ داروں کے یہاں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا ایک فیصلہ ہے، خبر میں آیا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا، ہم اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔
کیوں کیا وہ فیصلہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا باریکیاں ہیں، کیا تقاضے تھے، اس پہلو کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے ہم سنتے ہی کہنے لگتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسے ان کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب اس کا مطلب سب کو صحیح ہی مانا جائے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا جواب ڈھونڈیے کہ اللہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ کہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اذاعوا بھی، اذاعت نشر و اشاعت، اذاعہ میزیا کہتے ہیں ریڈیو کو عربی میں، ہاں، اذاعت اشاعت کے معنی میں پھیلانا، آج کی زبان میں سوشل میڈیا پر ڈال دینا، میڈیا میں وائرل کر دینا، یہ کہہ لیجئے کہ جب کوئی بات امن کی، امن یا خوف، کوئی امن کی بات ہے اچھی بات ہے، خوف کی بات ہے یعنی ڈراؤنی بات ہے ایسی جس سے کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو جب ان کے پاس کوئی ایسی بات آتی ہے تو یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اس زمانے میں جو بھی طریقہ تو بیان کرنے کا۔ اور اگر وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے، یہاں اولو الامر کا ترجمہ انہوں نے حکم دینے والا کیا ہے، یعنی اس کا مفہوم کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کو اگر کوئی خبر مل رہی ہے تو ان کا کام یہ تھا کہ رسول کو بتائیں یا اولو الامر کو بتائیں۔ اولو الامر وہ جو اصحاب ارباب حل و عقد ہیں، ذمہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو بتاتے تو اللہ کہہ رہا ہے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان کے ترجمے سے اگر بات واضح نہ ہو تو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر یہ رسول کو اور ذمہ داروں کو، اولو الامر کو بات پہنچاتے دوسروں میں، عوام میں بتائے بغیر، پھیلائے بغیر، فروغ دیے بغیر، یہ رسول اور اولو الامر کو، اہل علم اور اہل اختیار کو بتاتے، تو ان میں سے وہ لوگ جو معاملے کی حقیقت کو، تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اسے جان لیتے ہیں۔ نوٹ کیجئے یہ بات، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر ہر خبر کوئی خبر ملتی ہے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں میں پھیلائیں، وائرل کریں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریب کے جو رفقا اہل علم اور با اختیار لوگ تھے، مستند لوگ تھے، یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسے لوگ، تو ان کو بتایا جائے، یا کوئی اللہ رسول نے کسی کو کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا ہے، کسی شہر کا والی بنایا ہے، کوئی اور ذمہ داری دی ہے، تو ان کو بتایا جائے، عوام میں وائرل نہ کیا جائے، پھیلایا نہ جائے۔ یہ قرآن کی آیت کا اسلوب غور کیجئے کتنا پیارا ہے، ہاں، کہ اگر یہ لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ رسول تک پہنچاتے اور لوگوں میں سے جو با اختیار ہیں ان کو بتاتے، تو ان میں سے وہ لوگ جو معاملے کی حقیقت کو سمجھ سکتے تھے، یستنبطون، استنباط کر سکتے ہیں، مطلب جو ظاہر میں خبر ہے اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوں گے، لوگوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہے کہ اگر عوام میں بیان کر دی جائے تو بھگدڑ، خوف اور دہشت پھیل جاتی ہے، برا اثر ہوتا ہے، تو اہل ذمہ داران اسے عام کیے بجائے اس کے پھیلانے سے پہلے ہی ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں جس سے مسئلے کا کچھ حل نکل سکے، خوف کو دور کیا جا سکے، مسائل میں سے نکلنے کا راستہ پیدا کیا جا سکے۔ تو ایسی باتیں ہر ایک کو بتانا ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک با اختیار نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اس سے افراتفری پھیلتی ہے، بے چینی بڑھتی ہے، اور انسان مسئلے کو، لوگوں میں اگر کچھ خبریں پھیل جائے اور اس کا جو رد عمل ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ یا ذمہ دار بھی معاملے کو قابو میں، کنٹرول میں نہیں کر پاتے، ہے نا حکمت کی بات۔ لیکن آج کے جو جمہوریت بولتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر بات کہنے کا، ہر میدان میں کودنے کا، ہر خبر کو جاننے کا اختیار ہے، آزادی اظہار رائے کی کوئی پابندی کے بغیر جس کو دیکھو وہ کسی بھی مسئلے میں بول رہا ہے۔ اظہار رائے آپ جس کی دلیل جانتے ہیں، جس کی تہہ کو جانتے ہیں، جس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں بولیے۔ اب ہمارے یہاں حکومت کو بولنا ہے، ہم ہوٹل چائے خانوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ کر بیان وہ تبصرے کرتے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ ہاں، اور یہاں ہندوستان، اس کو آپ بولتے ہیں، کیا فائدہ؟ دوسرے جو ہے کوئی ضرورت ہے علم اور معلومات کی تو الگ بات ہے۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم عالم اسلام کے مسائل حل کرتے ہیں اور اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور ویسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا جو یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، یہود و نصارہ کا میڈیا جس کو بتانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ برا مسلمان ہے، ہم مان لیتے ہیں،
وہ جس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں ہیرو ہیں، مسلمانوں کے مسائل کا درد رکھتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو ہیرو بناتے ہیں جو ان کے کام آتا ہے مسلمانوں کی نظر میں، اور اس کو برا بتاتے ہیں، ہاں اس کو نقصان دہ بتاتے ہیں جو مسلمانوں اور اسلام کے حق میں مخلص سے اچھا ہے۔ اس کی بہت واضح مثال سعودی عرب اور ان کے لوگ ہیں۔ کچھ ظاہری خبروں کو دیکھ کر لوگ تبصرے اور ہنگامے شروع کر دیتے ہیں، منہج، عقیدہ، بنیاد، اسلامی ضابطے نہیں جانتے۔ بہرحال تھوڑی بات لمبی ہو گئی، میں چاہتا تھا کہ مثالوں پر زیادہ فوکس ہو، مختصر سے تبصروں کے ساتھ، کیونکہ متعدد مثالیں دی ہیں، آپ ضرور ان مثالوں پر غور کیجئے، بڑی شاندار ہے۔ اگر اس درس کے ایک ایک مثال پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو یہ 3-4 ہفتوں میں ختم ہوگا، لیکن میں آج ہی اس کو سرسری طور سے گزار دینا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ لوگ رسول اور اولو الامر کی طرف لوٹاتے تو جو حقیقت تک پہنچنے والے ہیں اسے ضرور جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ ہاں، یہ اللہ کا رحمت اور اس کا فضل ہے کہ تم بچے ہوئے ہو شیطانی جھانسے سے، اس کے چال اور فریب سے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر درج ذیل باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا امام بخاری نے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، جمہوریت کے خلاف۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ باب اس بارے میں کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا، اس خیال سے، اس بنیاد پر کسی کو نہ بتانا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مطلب یہ کہ کچھ علم کچھ لوگوں کو، ابھی میں نے شروع میں تمہیداً کہا تھا کہ فرض کیجئے کہ پہلی دوسری جماعت کا چھوٹا بچہ ہے اسکول میں، پرائمری میں، اب پہلی دوسری جماعت کے بچے کو کیا وہ باتیں، میتھس کے اصول، ہاں جیومیٹری کے ضابطے، فزکس اور کیمسٹری کی باتیں جو آپ 10ویں اور 12ویں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا پہلی جماعت اور دوسری جماعت کے طالب علم کو بتائیں گے؟ نہیں، یہ ایک دم انڈرسٹوڈ لاجک ہے، ایسی بات جس کی عقل و دانائی سے بالکل واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے، بس وہی بات کہی ہے کہ کچھ لوگوں کو علم کی کچھ باتیں بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا، اس ڈر سے نہ بتانا کہ یہ اس کو ابھی سمجھ نہیں پائیں گے، غلط مطلب نکالیں گے، غلط نتیجے پر پہنچ کر ان کو بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ عین مناسب ہے، حکمت کا تقاضا ہے، یہ شریعت کے اصول کے مطابق ہے۔ اور اس ضمن میں اثر نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کہتے ہیں، امام مسلم نے اپنے مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی کا قول ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں، سمجھتے ہوں، بما يعرفون جو جانتے ہوں، یعنی سمجھ سکیں، جان سکیں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ اگر آپ لوگوں سے دین کی ایسی باتیں بیان کریں گے جو ان کو لگے گا کہ یہ تو سمجھ کے ہی باہر ہے، یہ تو میرے پلے نہیں پڑ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے بولیں گے کہ جب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نہیں مانتا۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کی فہم اور اس کے دماغی سوجھ بوجھ کے معیار کا آپ لحاظ رکھیں۔ اور پھر یہ روایت نقل کی، میں عربی نہیں پڑھتا ہوں، بہت مشہور روایت ہے حضرت معاذ بن جبل کی، یہاں مختصر ہے، آپ نے تفصیلی پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ سواری پر تھے، ردیف تھے، آپ کے پیچھے گدھے پہ بیٹھے سوار ہوئے، اور آپ نے پوچھا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پہ کیا تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ 2 مرتبہ پہلے خطاب کیا یا معاذ، ہاں تو انہوں نے کہا لبیک و سعدیک، ہاں حاضر ہوں اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ یہ تعلیم کا طریقہ ہے کہ جس کو آپ سمجھانے جا رہے ہیں پہلے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بیان کرنے سے پہلے آپ پہلے اس سے سوال کریں۔ ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے ہمارے یہاں بی ایڈ اور ڈی ایڈ میں کہ کئی طریقہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا، اس میں ایک ہوتا ہے بیانیہ طریقہ کہ آپ تقریر کرتے چلے جائیں، لیکچر دیتے چلے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سوال کریں طالب علم سے اور پھر اس سے جواب مانگیں، پھر اس کے بعد آپ جواب دیں۔ یہ کئی اعتبار سے بہت ہی مفید ہے۔ کیسے کہ آپ جب سوال کرتے ہیں تو بچہ جواب دینے کے لیے، مخاطب جواب دینے کے لیے اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یعنی اس مسئلے پر اس کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، ایک بات۔ اب اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد یا تو وہ جواب دے گا یا نہیں دے گا، دونوں صورتوں میں اس کو یہ جاننے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ اس سوال کا جواب صحیح کیا ہے، میں نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا میں جو نہیں دے سکا وہ کیا ہے۔
دونوں صورتوں میں اسے جاننے کا شوق پیدا ہوگا، اور شوق کے ساتھ جب کوئی بات بتائی جائے تو یہ اثر انداز ہوتی ہے، سننے والا اس کو محفوظ رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ علم سکھانے میں، دینے میں یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اور پھر اس کے بعد یہ جواب دیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدقم من قلبہ، اس حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، اسی لیے لا الہ الا اللہ کی یہ توحید کی شرطوں میں سے ہے صدق، سچائی، 7 شرطوں، 7 یا 8 بعض لوگوں نے ذکر کی، ان میں سے ایک ہے صدق۔ دیکھیے تو اللہ کے رسول نے کہا صدقم من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے دل کی صداقت، سچائی کے ساتھ بولے، منہ سے بول رہا ہے دل میں نہیں مانتا، جھوٹ ہے یہ نہیں چلے گا، تو دل کی سچائی کے ساتھ جو اس کی گواہی دے۔ اور جو دوسرے الفاظ ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور پھر بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ شریک نہ کریں، شرک نہ کریں، تو ان کو اللہ عذاب نہ دے۔ اس کا 2 معنی ہوگا، یا تو دائمی عذاب، یا تو ان کو جہنم میں ڈالے ہی نہیں، ایک یہ معنی ہے۔ تو اگر توحید خالص ہوگی، پختہ اور مضبوط ہوگی، تو انسان بالکل یا جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر کمزور ہے، گناہ زیادہ ہو گئے، تو اللہ کی مشیت ہوگی تو معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مشیت ہوگی تو جہنم میں جائے گا، لیکن دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ یعذبہم کا ایک معنی ہے کہ اس کو دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دے گا تو اللہ اس پر اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ سنا کہ توحید اور شہادتین کی بنیاد پر جنت ملنا پکی ہے، تو حضرت معاذ بن جبل کو شوق پیدا ہوا۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیزیں جس سے مسلمانوں کو خوشی ہو میں ان تک پہنچاؤں۔ تو ان کا جذبہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کہ اللہ کے رسول کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر نہ دے دوں، لوگوں کو بتا دوں، فیستبشروا، تو وہ خوش ہو جائیں، خوشخبری محسوس کریں۔ تو قال لا، آپ نے کہا نہیں، آپ نے یہاں کہا اذا یتکلوا، تب تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لوگوں کو، عام لوگوں کو سب کو مت بتاؤ، سب کو بتاؤ گے تو کیا ہوگا، وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے کہ ارے جیسے آج کل ہم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بول لیا، مسلمان تو ہیں ہی، تو ہم جہنم میں تھوڑے جائیں گے، کچھ بھی کر لیں۔ تو کہا کہ تب وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، تکیہ کر لیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی حضرت معاذ کو منع کیا تھا اللہ کے رسول نے، پھر یہ بیان کیسے کیا اور ہم اور آپ پڑھ کیسے رہیں؟ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ نبی کوئی چیز جو حق ہے بالکل یہ چھپا نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کو نہ بتائی یہ الگ بات ہے، چھپا نہیں رہا ہے وہ، ان کے فہم کا لحاظ، یہ چھپانا الگ ہے، اور کچھ لوگوں کو بتانا، کچھ لوگوں کو نہ بتانا یہ الگ ہے۔ ہم کچھ کو بتا رہے ہیں اور دوسروں کو اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے، ابھی ان کا یہ درجہ نہیں ہے۔ ایک نو مسلم آدمی کو ہم اسلام کی وہ ساری باتیں جو مسئلے مسائل ہیں، گہرائیاں ہیں، دقائق ہیں، نہیں بتاتے، موٹی موٹی باتیں بتائی جاتی ہیں تو لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا موقع میں کا لحاظ کیا کہ اسی پر بھروسہ کر لے، لیکن اگلا آخری جملہ ہے وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرنے کے وقت اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، خبر دی، گناہ محسوس کرتے ہوئے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ عام لوگوں میں اس کو وائرل نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو بالکلیت چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر بالکلیہ میں نے کتمان کیا، علم کو چھپایا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے آپ نے کچھ لوگوں کو بتایا۔ غور کیجئے، اس میں ہماری بحث کا یہ پہلو سامنے آیا کہ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جائے گی، اور امام بخاری نے جو باندھا کہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اگر دیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نہ دیا جائے، اس وجہ سے کہ ان کو یہ بات بتانا فائدہ مند نہیں ہے، ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو، اور اس سے استدلال کیا۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل کی اہمیت اور فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو جو بات بیان کرنے سے منع کر رہے ہیں وہ حضرت معاذ کو بتا رہے ہیں کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے، لیکن یہ یقین ہے کہ حضرت معاذ یہ بھروسہ نہیں کریں گے، مطلب وہ صاحب علم تھے، علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، بہت غور سے سنیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اقتدار اور عہدہ پانے کے بعد بھی ان کے ساتھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک اور برتاؤ کریں جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ایک آدمی کو اقتدار مل گیا تو اب میرے ساتھ ویسے ہی رہے جیسے عام دوستی یاری میں ہوتا تھا، تعلقات میں تھا وہ، لیکن وہ ایسا نہیں پاتے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کی وجہ سے وہ محبت اور صداقت باقی نہیں رہ پاتی ہے۔
کوئی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بدل گیا اقتدار آنے کے بعد، اب وہ محبت نہیں رہتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے شرابی مدہوش ساتھی سے باشعور اور باہوش کے اخلاق کا مطالبہ کرے۔ یعنی آپ کا ایک دوست ہے، ہاں عام حالت میں وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اب وہ نشے میں ہے، نشے کی حالت میں، ذرا سا پانی منگا دیجیے نا، اب وہ نشے کی حالت میں ہے، نشے کی حالت میں ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی یہ مجھ سے اسی طرح پیش آئے گا، ویسی ہی بات کرے گا، ویسا ہی سلوک کرے گا جیسے ہوش و حواس میں کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ آپ کی عقل بھی کہے گی ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، بلکہ آپ خود کہیں گے کہ ابھی تو نشے میں ہے، جب کل بات کریں گے۔ ہاں کہہ رہے ہیں یہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نشہ جائز ہے۔ امام ابن قیم مثال دے رہے ہیں جو کہ صریح غلطی ہے، کیونکہ شراب ہی کی طرح عہدے اور منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے، ہاں بلکہ اس کا نشہ شراب کے بھی نشے سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر عہدے اور اقتدار میں نشہ نہ ہوتا تو ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت پر اسے ترجیح نہ دیتا۔ آپ دیکھیے کہ عہدے اور منصب چاہے وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ مسجد کا عہدہ ہو، جماعت کا عہدہ ہو، ادارے کا عہدہ ہو، وہاں کی ٹرسٹی شپ، وہاں کی تولیت، لوگ مرے جاتے ہیں۔ اب جو حکومت اور ہمارے یہاں کی جو بدنام سیاست کہلاتی ہے، اس کے عہدوں کی تو بات یہ ہے کہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ وہ یہ عہدے کتنا بہترین ہے دودھ دینے والا مرضعہ، اور کتنا برا ہے دودھ چھڑانے والا۔ یعنی جب عہدہ ملتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، جب عہدہ چھوٹتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو مرضعہ اور فاطمہ کہا، مرضعہ دودھ پلانے والی، فاطمہ دودھ چھڑانے والی۔ تو بہرحال وہاں تو فائدہ ہوتا ہے، ہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں چھوٹے سے کارپوریشن میں، بلکہ گرام پنچایت میں یا اب تو کارپوریشن ہے، میونسپلٹی میں، ایک آدمی جھوپڑے میں تھا، چن کے گیا، سال بھر کے بعد اس کی بلڈنگ بن جاتی ہے، بینک بیلنس ہو جاتا ہے، کاروبار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلتا بھی ہے، اب تو ایسا مزاج ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے کھائے لیکن لمٹ میں کھائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ چھوڑ دیجیے، ہاں اس کی بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں فی الحال اسے دائرے سے نکال کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اقتدار جہاں یہ دولت لالچ نہیں ہے، جہاں یہ فائدے کا امکان نہیں ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹی جگہوں پر عہدوں کے لیے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چال بازیاں ہوتی ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کو بدنام کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، بہانے بازیاں، دور کی کوڑیاں لانا، ایسے رویے اختیار کرنا۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک طرف کہیں گے کہ نہیں میں بننا نہیں چاہتا ہوں صدر سیکریٹری ہے، لیکن پھر ایسے راستے بھی اختیار کرتے ہیں کہ انہی کو بنایا جائے، یعنی دوہرے طریقے اختیار کرنا۔ تو یہ نشہ ہے، جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے وہ مرا جاتا ہے اس کے لیے، حالانکہ اس سے بظاہر اسے کچھ ملتا نہیں۔ تو وہی علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نشہ ہے شراب کے نشے سے زیادہ، اگرچہ اس کا گفتگو کرنے والا یا اس نشے میں مبتلا آدمی ہم کو اس کی طرح لڑکھڑاتا ہوا، غلط غلط باتیں کرتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کا نشہ اس کو بہت سارے غلط کاموں پر ابھارتا ہے، جھوٹ بولواتا ہے، دھوکہ دلواتا ہے۔ یہ نشے ہی کی طرح ہے کہ وہ اگر اس عہدے کے چکر میں نہیں ہوتا تو ویسی بات نہ کرتا، جیسے نشے میں نہیں ہوتا تو ویسی بات نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ اگر ایسا، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا نشہ تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت پر اسے ترجیح نہ دیتا۔ اور یہ محال ہے کہ ایک نشے میں مست آدمی ہوش مند آدمی کی طرح گفتگو کرے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبطیوں کے سردار سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور عمرا اور روسا کو نرم کلامی سے مخاطب کرنا ہی شرعاً، عقلاً اور عرف اور عادت کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ یعنی جو امیر ہے، جو کسی قوم کا بڑا ہے، سردار ہے، وہ چاہے اخلاقی کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے وہ کتنا بھی غلط ہو، لیکن قوم کا سردار ہے، تو جب آپ اس سے بات کریں گے، دعوت دیں گے، تو اسے اس کے مرتبے اور مقام کا لحاظ کر کے، یعنی اس کو عزت دے کر، عالی جناب فلاں فلاں، جو بھی جائز کلمات ہو سکتے ہیں، اس طرح عزت دے کے آپ کو گفتگو کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں فوراً لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگر دعوت و تبلیغ میں، خطاب اور تقریر میں کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی باطل والا ہے اور اس کو عزت سے ذکر کیا جائے، تو ہمارے یہاں فوراً لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے ان کو صاحب کہا، ارے ان کو محترم کہا۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے
کہ اگر کچھ لوگ کسی کو بڑا مانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو آپ کا بھی کام ہے، آپ اگر پہلے ہی اس کو بے عزتی کے ساتھ ذکر کریں گے ہاں تو اس کے ماننے والے اس سے ضد اختیار کریں گے۔ اسے ماننے منوانے، صحیح اور غلط سے ہٹ کر انا کا مسئلہ یہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ میں جس کی عزت کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، یہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو یہاں اس بے عزتی کے انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہاں، یہ عام حالات میں درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی حالات، کوائف، پس منظر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ غلط کو غلط کہیں اور اس کی غلطی کو اجاگر کریں، تو اس میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں کی بے عزتی ہے۔ یہ بے عزتی نہیں ہے۔ جیسے ایک محدث کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مجروح ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا، وہ متہم بالکذب، کذاب اور متہم بالکذب میں فرق ہے، یعنی اس پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ جرح کرتا ہے، تو وہاں اس کا مقصد اس کی شخصیت کو مجروح کر کے غیبت، چغلی یا اس کو بے عزت بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں سے صحیح اور ضعیف کو قابل قبول اور قابل رد کو چھانٹنا مقصد ہے۔ یہ دین کے لیے ضروری ہے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اسی کے وہ عادی ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبائل اور علاقوں کے رؤسا کو مخاطب کرتے تھے۔ اسی طرح آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ فرعون کو خطاب کیا تھا، کہ فرعون کے پاس جا کے حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ غور کیجئے کیا انداز ہے، اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ انداز دیکھیے، تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، ہاں، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں کہ تجھ کو خوف پیدا ہو، تو خشیت اپنے دل میں محسوس کرے۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جانے سے پہلے ان کا کہا کہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم دونوں حضرت موسیٰ اور ہارون کو تثنیہ کے صیغے سے کہا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا۔ فرعون سے نرم بات؟ کون ہے فرعون؟ جس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا، جو اپنی پوجا کرواتا تھا اور کیسے کیسے دعوے اور کیسے کیسے مظالم ڈھاتا تھا۔ اور کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول، بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ مرتبے والے رسول، انبیاء میں جن کا درجے کے اعتبار سے تیسرا درجہ اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے نرم بات کرنا۔ ہمارے ہاں کسی نے، شاید مولانا آزاد نے، کسی نے لکھا تھا ایک شخص کو، نہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مولانا آزاد کو لکھا تھا، بہت سخت کلامی کہیں ایک کسی کے لیے کی تھی، تو یہی مثال دی اور کہا کہ جو مخاطب ہے آپ کا وہ فرعون سے برا نہیں ہے، اور جو آپ ہیں آپ موسیٰ سے بہتر نہیں ہیں، موسیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا جو ہے اسلوب وہی اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، میں نے جیسا کہ کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ مراحل، کچھ پس منظر ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہاں رد کیا جائے اور تردید کی جائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ سورہ مریم کی پوری تقریر ہے، یہاں اس کو نقل کیا، اس کے ترجمے سے چھوڑ کر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات کو میں نقل کروں کہ آپ نے یہاں پر انکاری جملہ استعمال نہ کر کے استفہامی جملہ استعمال کیا، یعنی اپنے باپ سے یہ نہیں کہا ایسا مت کرو ایسا کرو، بلکہ سوال کیا، استفہامی یعنی سوال والا انداز۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ تم جاہل ہو۔ آگے جملہ ہے، دیکھیے پہلے کا جملے کا ترجمہ ہے اے ابا جان، دیکھیے خطاب یا ابت، ابا جان، اے میرے باپ، ہاں ہم اس کو کہیں گے یا ابا، یہ ابا جان، ہاں، کہ اے ابا جان لما تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کتنی سمپل بات لگتی ہے لیکن سوچنے پر مجبور کرنے والی ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، یہ مجھ کو فائدہ پہنچائے دنیا آخرت کا، نقصان سے بچائے۔ تو جب سنتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں اور فائدے کا مالک اور اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں ہے، تو میرے لیے کیا کام آ سکتا ہے، پھر عبادت کیوں کروں؟ ایک دم ایسی بات جو انسان کو جھنجھوڑ دے، پہلا جملہ۔ اس کے بعد یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پکڑ لے۔ سوری، کچھ جملہ چھوٹ گیا، اس کے بعد والا جملہ تھا دوسرا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے اس جملے کو کیسے بول سکتے ہیں، میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا دوسرا، کہ آپ جاہل ہیں میں عالم ہوں۔ اب اسی جملے کو کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، یہ عام اور
ایسا انداز ہوتا جس سے آدمی کو برا لگتا۔ ہمارے مالیگاؤں میں لوگ بولتے ہیں نا، بہت ساری ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہے، تو ایک آدمی بولتا ہے کہ آدھا خالی ہے، ایک بولتا ہے آدھا بھرا ہے۔ ایک مثبت ایک منفی پہلو ہے۔ اس سے بھی نیچے اتر کے ہمارے شہر میں ایک مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کسی کو عزت سے ماموں جان بھی بولتا ہے، اور اسی کو اگر بے عزتی کرنا ہو تو کہے گا میرے ابا کے سالے ہیں۔ تو ایک ہی بات ایک ہی ہے، بولنے کا انداز الگ ہے۔ ایک معبر نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ اس کو سزا دیا بادشاہ نے۔ دوسرا معبر آیا اور اس نے کہا کہ خواب کا تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی۔ بات دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس نے کہا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے زندہ رہتے مر جائیں گے، تو یہ برا پہلو تھا۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی، سب گزر جائیں گے تب تک آپ زندہ رہیں گے، یہی بات ہوئی نا۔ تو اس نے وہ پہلو پیش کیا جو خوش کرنے والا تھا، اس کو انعام دیا بادشاہ نے۔ تو باتوں کو پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہیں کہا کہ تم جاہل ہو، بلکہ یہ کہا کہ جو میرے پاس علم آیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح خوف کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ نہ کہ اپنے باپ کی طرف، جس طرح ایک مشفق شخص اپنے کسی رفیق اور دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی خوف اور ڈر کی جو بات کہی کہ شیطان کی عبادت کرو گے تو تمہارے لیے ایسا یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا دشمن ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو عذاب۔ تو خوف کو اپنی طرف منسوب کیا، کہا کہ میں ڈرتا ہوں آپ عذاب میں مبتلا ہوں۔ انداز دیکھیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو عذاب پکڑ لے گا، یعنی خوف میرا ہے، یہ میرا ڈر ہے، مطلب میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ یہ کہا کہ آپ عذاب میں جائیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ جیسے ایک مشفق شخص اپنے کسی رفیق اور دوست کے ساتھ کرتا ہے، پھر آخر میں عذاب کے چھونے کا ذکر کیا، نہ کہ عذاب میں داخل ہونے کا۔ آپ کو پکڑ لے گا، چھو لے گا عذاب، آپ عذاب میں چلے جائیں گے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ عذاب کو نکرہ کے طور پر پیش کیا، پھر اللہ کی صفت رحمان کا ذکر کیا، یعنی کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کا ذکر کیا، جبار قہار کا ذکر نہیں کیا۔ آخر اس سے زیادہ لطیف اور نرم خطاب کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا حکیمانہ انداز ہے۔ تمام انبیاء کے انداز میں آپ یہ پائیں گے۔ اسی طرح خطاب سورہ یاسین میں انبیاء، دو نبی آئے اور پھر اس کے بعد ایک شخص تائید کرنے کے لیے آیا، تو اس کی جملوں میں ایک جملہ ہے اتبعوا ما لا يسألكم عليه اجر واجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ اس کا جملہ دیکھیے کہ ان کی پیروی کرو، اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات مانو، ان کی بات مانو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ دینے سے ان کو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مجھے حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، یہ چاہیے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ جھنجھوڑنے والی بات، ایک تو نبیوں کے تعلق سے یہ کہ یہ تو بے لوث خدمت دے رہے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، تو ان کی بات غلط کیوں ہوگی؟ تمہارے پیچھے پڑھ کے اپنی زندگی کیوں برباد کریں گے؟ اگر غلط سلط بات ہوتی تو تم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسرا، کس کی عبادت کی بات کہہ رہے ہیں؟ جس نے ہم کو پیدا کیا۔ اگر آدمی غور کرے صرف اس ایک نقطے پر کہ ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے جس نے پیدا کیا، تو یہ کافی ہے اس کے بات کو ماننے کے لیے کہ جو مجھے پیدا کرنے والا ہے وہ میرا سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ پیدا وہی کیا، مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر اسی کا وفادار رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نوح نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ عبادت کرو، اسی سے ڈرو، میرا کہا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یہ تم اللہ کی عبادت کرو، حال ہے، گناہ جو ہے ماضی میں ہوئے تھے، تمہارا ماضی بھی سنور جائے گا، معافی ہو جائے گی، اور حال بھی سنور جائے گا، اور جب ماضی اور حال ٹھیک ہو گیا تو مستقبل بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ مہلت ملی ہے زندگی کی تو مان جاؤ ابھی بات۔
اگر موت آ جائے گی تو پھر یہ ماننے کے لائق نہیں رہو گے اور برا انجام بھگتنا پڑے گا. کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی ہے. انداز دیکھیے, میں نے کہا شروع میں نے تھوڑی تفصیلی بات کی کہ ان مثالوں پر آپ جتنا غور کریں گے اتنی باریکیاں, حکمتیں, ہدایتیں نظر آئے گی. بلکہ اسی طرح کا نرم اور لطیف خطاب ہر نبی کا اپنی قوم سے تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اسی طرح کا خطاب کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اللہ نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو خطاب کر کے پہلا حکم قرآن میں جو دیا گیا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, تو پہلا آرڈر اللہ کی طرف سے یہی توحید کا ہے, عبادت کا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو. دیکھیے عبادت کا آرڈر, اور کس کی عبادت؟ جو رب ہے. یہاں رب کا ذکر ہے. رب پالنہار ہے, آقا ہے, متصرف ہے, تمہارے سارے معاملات کی تدبیر وہی کر رہا ہے, تم کو روزی دے رہا ہے, بارش برساتا ہے, صحت دے رہا ہے, کھانا پینا, آکسیجن, سب کچھ تو دے رہا ہے, یہی رب ہے. تو جو سب دے رہا ہے اس کی عبادت کا حق ہے, تو اس کو پوجو. جس نے تم کو پیدا کیا, تم جو وجود رکھتے ہو اسی کا دیا ہوا ہے, اور تمہیں کو نہیں, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا, لعلکم تتقون, تو کیوں عبادت کرو اسی کی؟ تاکہ تم بچ جاؤ. اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو تم سیف رہو گے, بچو گے, ورنہ محفوظ نہیں ہو. کیسا انداز ہے, غور کرتے جائیے. مزید ارشاد باری ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. آپ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ اے لوگو, ایک مثال بیان کی گئی ہے, سو اسے غور سے سنو. فاستمعوا له, اس کو غور سے سنو, کان لگا کے سنو. ہاں, بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ کلوننگ وغیرہ انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے مادے سے ہی بنتا ہے. ہاں, یہ کوئی پیدا نہیں کر رہا ہے. کوئی مادہ دنیا میں جو سائنٹسٹ جو کچھ کرتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے چیزوں کو بطور مادہ استعمال کر کے اسی میں مرکبات بنا کے استعمال کرتے ہیں. یہ تخلیق وہ تخلیق نہیں ہے جو عدم سے وجود دینے والی ہے, یہ صرف اللہ کے حق میں ہے. کائنات, اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر, سارے معبودان مل کر, سارے دیوی دیوتا, انبیاء, فرشتے, اولیاء, صالحین مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کتنی زبردست دلیل ہے. موٹی سے موٹی عقل والا, جاہل سے جاہل آدمی غور کرے تو سمجھ میں آ جائے. قرآن کا یہی انداز ہے. اللہ نے کہا کہ یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, چاہے سب مل جائیں, جمع ہو جائیں. اور اگر مکھی, یہ تو پیدا کرنے کی بات ہے, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے, ہاں, آپ چڑھاوا چڑھاتے ہو قبر پر, بت پر, کہیں اور, ہاں, تو آپ کے چڑھائے ہوئے میں سے کوئی مکھی کچھ لے کے چلی جائے یا ایسے بھی لے جائے, تو وہ اسے ہرگز چھڑا نہ پائیں گے. مکھی سے وہ واپس نہیں لے سکتے, تو اور کیا کر پائیں گے؟ ہاں, کمزور ہے مانگنے والا, اور وہ بھی جس سے مانگا گیا ہو. ضعف الطالب والمطلوب, جو طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور, اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, بات پوری نہیں کر سکتا. سورہ حج کی آیت ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے. شیطان کے بارے میں کہا. یہ 1-2 ہفتہ پہلے میں نے اس آیت پہ خطاب میں, جمعہ کے خطبے میں تھوڑی تفصیل بیان کی ہے. دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا میں پڑھ کر آدمی جب آخرت کو, شریعت کو فراموش کرتا ہے تو دھوکہ کھا رہا ہے, نافرمانیاں کر رہا ہے, تو شیطان کے جال میں پھنس رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیجئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یہ جو اسلوب بیان کر رہے ہیں کہ سمجھانے کے لیے مخاطب کا, مرتبے کا, اور لوگوں کے سمجھ میں آنے والی بات کا, جو قرآن کے اسلوب میں, انبیاء کے طریقے میں جو بات ہے, وہی ہمارے لیے دعوت و تبلیغ میں سنت ہے, طریقہ ہے, اصول ہے. کہ مخاطب کا لحاظ کیا جائے, سامنے والے کے فہم کا لحاظ کیا جائے, اس کے دماغ کو, اس کے دل کو, اس کے جذبات کو سوچنے پر مجبور ہو, جھنجھوڑ دیا جائے اس طریقے سے کہ وہ ماننے کی طرف راغب ہو. ایسا نہ ہو کہ ہٹ دھرمی, اناد, ضد میں آ جائے. چنانچہ اس آیت میں بھی دیکھیے کہ کتنا زبردست انداز ہے. شیطان کی فرما برداری بتایا کہ ابلیس کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا سوائے ابلیس کے, تو اللہ نے کہا کانا
کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. یہ جو جس کو ابلیس یا شیطان ہم کہتے ہیں وہ الگ سے مخلوق نہیں ہے، جنوں میں سے ہے، برا جن شیطان ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے، شریعت سے، بات سے نکل گیا، نافرمانی کی. ہاں اب اس نے یہ نہیں مانا، تم کو عزت دی گئی، نہیں دیا اس نے، اب اس کے بعد تم اس کو دوست بنا رہے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو تم اس ابلیس اور اس کی ذریت کو جو شیاطین ہیں ان کو تم وہ اولیاء اور دوست بناتے ہو، ان کے پیچھے چل رہے ہو میرے علاوہ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. کیسا انداز ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس کو عام وے میں، کہ ہم کسی کی بات مان رہے ہیں تو ہم کو سمجھانے والا ہے کہ تم اس کے ساتھ جا رہے ہو، وہ تو تم کو نقصان پہنچانے والا ہے، کھڈے میں گرانے والا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ جو رہ رہا ہے آگے چل کے اس کا مقصد ہے کہ مجھے دھوکہ دے، تو ہم رہیں گے کیا؟ اس کے تعلق سے معمون رہیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی باتیں مانیں گے. شیطان تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے. یعنی اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر، جو کہ اللہ تمہارے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، حی و قیوم ہے، ہر احسان کرنے والا ہے، اسی کے پاس انعام ہے، وہی عذاب سے بچا سکتا ہے، اسے چھوڑ کر دوسروں کی باتیں مان رہے ہو تو کتنی بری بات ہے. یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، گھاٹا ہے، بے وقوفی کی بات ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. سورہ زخرف کا یہ انداز کہ کیا عربی جاننے والے اور زیادہ مزہ لیں گے اس میں، کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں؟ یعنی قرآن میں جو باتیں کہی جا رہی ہے کفار مشرکین منافقین کو بری لگتی تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو یہ نصیحت نہ دیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے تم کو صحیح باتیں، سچی باتیں، ہدایت کی باتیں نہ بتائیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. یعنی تم اسراف کر رہے ہو، تمہاری عادتیں بگڑی ہوئی ہے تو تم کو نصیحت کرنا بند کر دی جائے، تم یہ چاہتے ہو. انداز دیکھیے. ہاں اسی طرح جینوں کے داعی کے نرم کلامی پر غور کریں. جینوں کو جو دعوت دینے والا اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے جینوں میں گیا اور ان کو دعوت دیا اور کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم، جینوں نے جینوں سے کہا. سورہ احقاف میں جو ذکر ہے، اللہ کے رسول سے قرآن سن کے ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد قوم میں گئے تو یہ دعوت دی کہ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. انداز دیکھیے، ایمان لاؤ، ایمان کا نتیجہ یہ رہے گا. اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب ملے گا، نقصان ہوگا. مزید ابن قیم رحمہ اللہ ایک دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے خطاب پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان جملوں کے حسن سیاق، حضرت موسیٰ نے فرعون سے اور مخاطبین سے جو باتیں کی ہے اس کے حسن سیاق اور خطاب کی ترتیب پر غور کریں. عظمت شان اور جاہ و جلال کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر نرم اور لطیف لہجہ اختیار کرتے ہیں، جس کی خوبصورتی اور حلاوت، مٹھاس دلوں کو مسحور کر دے. کس طرح آپ نے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں، میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں. تو اس کی تشریح میں کہہ رہے ہیں علامہ ابن، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری بادشاہت اور تخت تاج کو چھیننے نہیں آیا ہوں، اس کے لیے چیلنج بننے نہیں آیا ہوں. اب ہمارے ہاں ایک جماعت یہ بولتی ہے کہ ہم کو حکومت قائم کرنا ہے، اس لیے دعوت دینا ہے، یہی مقصد ہے. مولانا مودودی صاحب کے تحریروں کو نچوڑ نکال لیجئے کہ اصل مقصد ہے حکومت الہیہ قائم کی جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب اس کے ذرائع ہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو ذریعہ بنا دیا. ہاں حکومت کسی نبی نے اعلان نہیں کیا کہ میں حکومت قائم کروں گا، نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ. تو حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، تیری حکومت چھیننے یا حکومت کو کے لیے چیلنج بننے نہیں آیا ہوں. ہاں اور نہ ہی اس میں، یعنی یہ تشریحاً کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی اس میں شرکت کرنے آیا ہوں، بلکہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بس ایک نمائندہ بن کر آئے ہیں. یعنی نہ میں حاکم بنوں گا، نہ تیری حکومت میں حصے دار بننے آیا ہوں. میں پیغمبر ہوں، رب کا، اللہ کا نمائندہ. رب کی اضافت اپنی طرف کرنا، ہاں اپنی طرف نہ کر کے اس کی طرف کرنا، تیرے رب کا. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، یہ کہا فرعون تیرے رب نے، تاکہ غور کرے کہ جو میرا رب ہے وہ تیرا بھی ہے، جو مجھے پال رہا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے. ہاں تاکہ وہ بات کو ذرا ٹھیک سے سن لے. پھر بڑی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، انہیں عذاب نہ دے.
سختی مت کر، اور یہ انصاف پر مبنی مطالبہ ہے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، میں جو مانگ رہا ہوں کوئی زیادتی نہیں ہے، میں ایک منصفانہ بات کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ ایک جگہ کی مثال دے رہے ہیں، سورہ شعراء میں اور کئی مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چیت ہے فرعون سے، آپ الگ الگ انداز میں غور کیجئے، بڑی زبردست، بڑی حکیمانہ۔ ہاں، اہل علم نے، تفسیر نے اس کی باریکیوں پر روشنی ڈالی۔ جب وہ مما رب العالمین کہہ رہا ہے تو اس کے جو جوابات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، جب اس نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم باطل پر ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، کفر پر ہیں، تو بتائیے کہ فما بال القرون الاولیٰ، پچھلی جو قومیں، نسلیں گزر چکی ہمارے باپ دادا تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا ایک جو سیاست دانوں کا طریقہ ہوتا ہے، پھنسانے والا سوال، کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے تو جو بھی دیں گے پھنس جائیں گے، اگر کہیں گے کہ وہ صحیح تھے تو فرعون کہے گا کہ پھر انہی کے طریقے پہ ہم تو ہیں، آپ کیوں رد کر رہے ہو؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ وہ غلط تھے تو لوگوں کو بھڑکائے گا کہ تمہارے باپ دادا کو غلط بول رہا ہے۔ باپ دادا کتنے بھی غلط ہو، اولاد ان کا غلط کہنا پسند نہیں کرتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی بڑی حکیمانہ انداز میں جواب دیا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، کہ میں ان کا علم، جو پچھلی نسلیں گزری ہیں ان کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، مجھے اس سے بحث نہیں، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہاں، پھر بڑی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ رکھا کہ بنی اسرائیل، یہ ہو گئی بات، پھر بڑے ہی نرم کلامی سے قبول کرنے اور نہ کرنے کا انجام بتا دیا۔ ارشاد باری ہے، قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ ہاں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں سے ہے، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے، تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے۔ یہ نشانی ثبوت ہے، بلا وجہ کی بات، ہوائی بات نہیں ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، ہدایت کو ماننے والے کے لیے سلامتی ہے، وہی سیف ہے۔ ہاں، بے شک ہم، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ کیا انداز ہے کہ اگر تم ہدایت کو مان لیتے ہو، رب کی طرف سے نشانی لایا، مان لو گے تو سلامتی ملے گی، اور نہیں ماننے والا جو ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تو نہیں مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ جو ہے اس پر وہ عذاب ہے، وہ وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا گیا۔ اس طرح ان آیتوں کے اندر بڑے ہی نرم کلامی اور حسین لہجے میں انصاف کی بات بھی رکھ دی اور حجت بھی قائم کر دی، جس میں ترغیب و ترہیب دونوں پہلو شامل ہیں۔ اور اگر اعتراض کیا جائے، یہ آخری بات انہوں نے کہی، اور میں جو بار بار بیچ میں کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ موقع محل کا کچھ تقاضا ہوتا ہے اور اس میں بھی انداز کا ایک پہلو ہوتا ہے، تو اعتراض کیا جائے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا کیا جواب دیں گے جسے اللہ نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، کہ موسیٰ نے جواب دیا کہ کیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے۔ دیکھیے جملہ، علمتا، تو جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں تو علم رکھتا ہے، یعنی دل سے مانتا تھا فرعون کہ جو کچھ میں لایا ہوں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی حجتیں، تو یہ جانتا ہے، مان نہیں رہا ہے، ظاہر میں جھٹلا رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو جانتا ہے اس بات کو کہ یہ معجزے میں نے اللہ کی طرف سے لائے دکھائے ہیں، ہاں، دکھانے سمجھانے کو نازل فرمایا۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے، انی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ تو اب کوئی کہے گا کہ دیکھیے یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہلاکت میں پڑا ہے یا میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک لائن کہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اخبار کے باب سے ہے، نہ کہ انشاء کے۔ اخبار یعنی خبر دینا، انشاء جس میں آپ کسی سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں جس میں سچ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، میں کہوں کہ آپ فلاں کام کیجئے تو آپ بولیں گے جھوٹ بول رہے ہو، سچ بول رہے ہو، یہ انشاء ہے۔ یہ کام مت کرو، میں کوئی تعجب کروں، ارے ایسا ہے، تو میرے اس تعجب میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں۔ تو جس چیز میں خبر ہوتی ہے وہ تو بیان کی جائے گی، اور وہ خبر اپنی بات نہیں ہوتی۔ تو فرعون کو ہلاکت والا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ ترہیب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مخاطب سے یہ کہیں کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ایسا عذاب ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ اسٹارٹ میں نہیں کہا، شروعات میں نہیں کہا، بلکہ نشانیاں دیکھنے کے بعد، بار بار تجربے کے بعد، اس کا جو عناد تھا، ضد تھی، حق کو جاننے کے باوجود رد کرنا، مخالفت کرنا، وعدہ کرنا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر دو فلاں عذاب آیا ہے، دور ہو جائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر جب دور ہو گیا حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد، وہ 7 قسم کے ہیں نا، جواں اور خون، مینڈک، ایسے بہت سے عذاب آئے، طاعون کی بیماری، تو پھر یہ سب جب چھڑ جاتے تو پھر اپنے وعدے سے مکر جاتا۔
تو یہ جو بار بار کے تجربے کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی کہ ایسا جو تیرا جو رویہ ہے یہ ہلاک ہونے والوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے اصولوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔